السلام علیکم ویورز، آج کی یہ خاص ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کی بہن رابعہ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بہن رابعہ کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ہماری بہن رابعہ کی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے۔ رب پاک سے دعا ہے کہ رب پاک رابعہ کی تمام جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیے گا۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں اللہ بڑی جلد قبول فرماتا ہے اور ان پر خوب عنایات کی بارش برساتا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور عرض سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ 4 خاص نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اور اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ عنقریب اللہ اپنا کن تم پر خاص کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھنا کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو، جب تم مصیبتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو فی الوقت کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنو، وہ الظرف اور مہربان رب کیا تمہاری چاہتیں اور تمہاری خواہش پوری کرنے سے قاصر ہے؟ کسی ایک چیز کو اچھا اور ایک کو برا سمجھنا
کہ یہ تمہاری اپنی رائے ہے، جو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے قابل قدر ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا رب اپنی ذات و صفات سب سے بالاتر ہے، اور وہ پوری طرح باخبر ہونے کے بعد بھی تمہارے حق میں رحیم ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ تو اگر تم ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے ہو تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عنقریب وہ تمہارے لیے معجزہ خاص کرے گا۔ جانتے ہو قرب خداوندی وہ لازوال دولت ہے جو نہ صرف تمہارے ناممکن دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے بلکہ تمہارے دین و دنیا تک کو سنوار کر رکھ دیتی ہے، اور کن فیکن کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم صبر کرتے ہو اور اللہ ہی سے مدد کے طالب رہتے ہو تو اللہ تمہارا نام عرشوں پر بلند کر کے تمہارے لیے حیران کن معجزوں کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا، اور جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے جائیں وہ معجزوں کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے اللہ غیب سے معجزے اتارتا ہے۔ یاد رکھنا اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر نظر آئیں تو اللہ نہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بلکہ دنیا والوں کے لیے تمہیں محبوب بناتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحمان اور رحیم ہے۔